بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندا زوجہ ابو سفیان، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی، جس کی گود میں معاویہ اور یزید نے پرورش پائی۔ ہندا قریش کے ایک نامور سردار عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی، جس نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے کافر اور اسلام دشمن باپ کی شفقت تلے نہایت عیش و آرام میں گزارا۔ ہندا کا پہلا شوہر حفص بن مغیرہ جوانی ہی میں انتقال کر گیا، جس کے باعث اس کے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئی۔ باپ کے بے حد اصرار کے باوجود ہندا دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوئی، کیونکہ اسے وہ سب کچھ میسر تھا جو ایک لڑکی کو شادی کے بعد میسر ہوتا ہے۔ وہ خود کو شادی کے بندھن میں باندھ کر رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر باپ کے بہت اصرار وجہ سے اس نے اپنے عمر سے کہیں زیادہ عمر والے شخص الفقا سے شادی کر لی، تاکہ اس کی آزادی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ہندا کا یہ نکاح بھی زیادہ دن نہ چل سکا۔ اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے شادی کر لی۔ جنگ بدر میں اس کا باپ، بیٹا اور بھائی قتل کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے ہندا صدمے سے بے حال ہو گئی، سارا دن ریگستان کی مٹی اپنے بالوں میں ڈالتی رہتی تھی۔ ابو سفیان ہندا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ابو سفیان سے ہندا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس پر ابو سفیان نے ہندا کو اکسایا کہ وہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کا بدلہ لے۔ جب جنگ احد برپا ہوئی تو رقص و ساز کے ذریعے جنگجوؤں کا دل بہلانے والی عورتوں میں ہندا بھی شامل تھی۔ وہ بڑے جوش و جذبے سے دف بجاتی رہی اور شعر و شاعری کے نشتر جنگجوؤں پر برساتی رہی۔ ایک حبشی غلام، جس کو ابو سفیان کے کہنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اس قیمت پر کہ ہندا نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے بدلے اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب اس وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو ہندا دیگر عورتوں کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کے لاشوں کی بے حرمتی کرنے لگی۔ لاشوں کے ناک، کان، زبانیں اور دیگر اعضاء کاٹے گئے اور ان اعضاء کو دھاگے میں پرو کر زیورات بنائے گئے۔ جب ہندا کی نگاہ حضرت حمزہ کی لاش پر پڑی تو وہ وحشت سے بے قابو ہو گئی۔ ہندا نے تلوار سے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، جگر باہر نکالا اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالا۔ اسی دوران بآواز بلند مسلمانوں پر تانوں کے تیر برسانے لگی، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندا نے سونا چاندی کے زیورات جو اس وحشی کو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کو انعام کے طور پر دے دیا اور مسلمانوں کے اعضاء کے بنے ہوئے زیورات خود پہن لیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن عورتوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی۔ میدان احد میں کیے جانے والے اپنے اس ظلم کے بعد کہ جس میں حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کی دردناک کیفیت اور غم انگیز صورتحال اس ویڈیو میں ہم نے بیان کی، اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر جو عظیم الشان فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی تو ابو سفیان اور ہندا آخر کار مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ظاہری طور پر قبول کر لیں، اور ہندا بھی مجبور ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر گھٹنے ٹیک دیے اور ظاہراً مسلمان ہو گئی، اس لیے کہ اس کی بیعت کا ماجرا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ خاندان بنو امیہ اور ہندا کی اولاد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا جس کے سابقہ زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ ہندا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور عورتوں کی ایک جماعت ہندا کے ساتھ تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم لوگ کسی چیز کو خدا کا شریک قرار
نہیں دوگی۔ تو اس پر ہندا نے اعتراض کیا کہ آپ ہم سے ایسے عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس دن مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور فرمایا کہ تم لوگ چوری بھی نہیں کرو گے۔ ہندا نے کہا، ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال میں سے کچھ لی ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ پر ان کو حلال کرے گا یا نہیں۔ ابو سفیان وہاں موجود تھا، اس نے کہا، جو کچھ تم نے میرے مال میں سے لے لیا ہے میں نے تم پر حلال کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ ہندا نے کہا، ہم نے ان کو بچپن میں پالا پوسا تھا، لیکن جب بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو قتل کر ڈالا۔ یہاں اس کا اشارہ جنگ بدر کی طرف تھا، جہاں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا جو جنگ بدر میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پر تبسم فرمایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا سے فرمایا کہ میں تمہارے اسلام کو تو قبول کر لیتا ہوں، مگر تم زندگی بھر مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار تمام دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو ہمیشہ نیست و نابود کر دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔